إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیله وایقظ اہلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش، پاکیزگی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس جہان کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اس مالک مکرم نے ہم سب کو دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو اعمال کو آدمی بڑھا لے سکتا ہے۔ اس طریقے کے سال بھر کے کچھ چھوٹے چھوٹے آفر اور کچھ بڑے لیول پر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اس رب کی ہم جتنے بھی تعریف اور بڑائی بیان کریں یہ کم ہیں، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے اور پورے جہان والوں کا آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی پیروی، اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام جہان کے لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں،
آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میری جو تقریر کے عنوان ہے شب قدر کی قدر، یعنی قدر والی رات کی قدر کیسی ہونی چاہیے، اس کی تعظیم اور اس کے لیے ہماری کوشش، ہمارے لیے جد و جہد، ہمارے لیے نیکیوں کی خالی جھولی کو بھرنے کے لیے ہمارے پاس تدبیر۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ معظم میں، ماہ مبارک کے اندر جو مسلمانوں کو، مومنوں کو بہت سارے نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے سال بھر میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا، جو آج ہم لوگ الحمدللہ 20 روزے کے اس پٹری پر ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ مغرب تک ہمارے 20 روزے کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ اور آپ سب کوئی جانتے ہیں کہ 20 روزے کمپلیٹ ہونے کے بعد، اس سورج ڈوبنے کے بعد سے 21ویں شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان کی اپنی ساری برکتیں، سعادتیں، رحمتیں، انعام جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ بالکل مسلم ہے، حقیقت ہے، اور سارے اہل ایمان بیچارے، بڑے بوڑھے، نوجوان، بچے، سارے لوگ ان نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ بالکل کشاں کشاں ہیں۔ اور انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مزید ایک ایسا اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے اس امت کے لوگوں کے لیے، جو یقیناً ایک رات کا عمل، ایک رات کی جستجو اور کوشش اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیمانے پہ رکھا ہے، جو ابھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ باتیں۔ میرے بھائی اور بھلا کیوں نہ ہو، اتنی بڑی بات اور اتنا اہم پہلو کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس فرشتے کو دے کر کے یہ قرآن دنیا کے اندر بھیجا، وہ فرشتے کی کمال دیکھو کہ تمام فرشتوں کے سردار بن گئے، تمام فرشتوں کا سردار بن گئے۔ اور وہی قرآن جس نبی کے اوپر اللہ رب العالمین نے اتارا، وہ تمام کے تمام انبیاء کا سردار بن گئے، بنے نہیں بنے، تمام کے تمام انبیاء کا سردار بن گئے۔ اور وہی قرآن جس مہینے پہ اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں عظمت اور مبارک والا مہینہ بن گیا۔ وہی قرآن اللہ تبارک و تعالی نے جس امت پر اتارا، وہ امت تمام کی تمام امتوں میں سب سے اشرف، بامراد اور سب سے معزز امت بن گئی، بن گئی نہیں بن گئی۔ اور وہی قرآن جب اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے آخری عشرے میں اتارا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو اور اس ایام کو اللہ رب العالمین نے کہا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، تمام راتوں میں سب سے زیادہ قدر والی۔ تو ہم اور آپ
اس کی قدر کریں، ہم اور آپ اس کی خیال کریں، ہم اور آپ اپنے خالی دامن کو بھرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سارے فیوز اور برکات جو ہیں اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کے مناسبت سے عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں اور خواتین اسلام، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کیا رکھی ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اس کے مفہوم کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جیسے سارے لوگوں کی زبان میں ہے کہ نہیں؟ سارے بچے جچے چھوٹے بڑے اس بات کو جانتے ہیں، قدر والی رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی لیل، قدر والی رات خیر من الف شہر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے بہتر؟ 1000 مہینے۔ آپ غور کیجئے، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے۔ اب 1000 مہینے، بہت سارے لوگ میکس کے بڑے بڑے موٹی موٹی کتابیں پڑھے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں، آپ اس کو کیلکولیشن کیجئے۔ اللہ نے فرمایا 1000 مہینہ، کتنے مہینے؟ 1000 مہینے سے بیسٹ اور بیٹر ہے۔ کتنے سال ہو سکتے ہیں؟ بتائیے، اتنا! اللہ اکبر! ہمیں کسی کو یقین ہے یہاں پر کوئی 80 سال 4 مہینے کے کوئی ہے؟ یا کوئی 80 سال تک جئیں گے، کسی کو گارنٹی اور وارنٹی ہے؟ نہیں ہے۔ تو بھلا کیوں نہیں ایک رات کی جب اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر، تو ایک رات کیا، رمضان کے آج سے لے کے آخری 10 دن تک انسان کو ایک دم سالڈ ہو جانا چاہیے کہ نہیں، ہم سال بھر میں یہ 10 دن نہیں سوئیں گے، نہیں سوئیں گے۔ جیسے کہ بچے ایک زمانے میں نعرہ لگاتے تھے، آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی اسکول جائیں گے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم سال بھر میں 10 دن نہیں سوئیں گے پھر بھی قدر والی رات پائیں گے، کھوئیں گے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ کون؟ کوئی مولوی صاحب نہیں کہتا، قرآن میں، جس قرآن کو بعض لوگ ایک مرتبہ ختم کر چکے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ آدھے پڑھے ہوں گے، بعض لوگ 20 پارہ تک پڑھے ہوں گے، بعض لوگ ایک مرتبہ ختم کر کے پھر سے پڑھ رہے ہوں گے، سب کے سب قابل مبارکباد، چاہے وہ مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، جو بھی ہو، جن جن لوگوں نے قرآن مجید کی پڑھنے کی یہ التزام کیا، اللہ رب العالمین انہیں مبارک فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ نہیں، ہم اس کی باریکیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ صرف ایک رات اگر پا جائیں تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہیں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور کیا ہوتا اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ رب العالمین کے حکم سے، اس کی اجازت سے اترتے ہیں زمین کے اوپر۔ اور کون؟ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، فرشتوں کا باس جبریل امین۔ مفسرین نے کہا ہے وہ جبریل امین 600 پر ہیں ان کے۔ کتنے؟ 600 پر ہیں، جی 600 پر ہیں، اپنے پروں سمیت اترتے ہیں
اور پوری دنیا کو گھیر لیتے ہیں، امن میں لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی انمول موقع اور چانس ہے پانے اور حاصل کرنے کا۔ اس کو کھونے نہیں دینا، کھونے نہیں دینا، اس کو مس نہیں ہونے دینا۔ یاد رکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی کرپا اور اس کی مہربانی سے وہ رات اگر آپ نے پالی، اللہ اکبر، آپ 83 سال 83 ایئر کی عبادت کرنے سے بہتر اور افضل آپ نے حاصل کر لی، اپنی خالی دامن کو بھر لیا آپ نے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس زمین پر اللہ رب العالمین کے حکم سے اترتے ہیں، حکم سے اترتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ فجر تک۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک وہ ٹھہرتے ہیں۔ تو گویا کہ رات سے لے کر کے فجر تک یہ ہمارے اور آپ کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم جاگیں تو پوری طریقے سے جاگیں۔ اور جاگنے کے بعد کیا ہے؟ اس کو تاک رات سمجھنا، اس کو بات رات نہیں سمجھنا۔ تاک رات میں کیا کرتے ہیں؟ اکثر بات کرتے ہیں، تو تاک رات ہے یہ، بات رات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے بارے میں آتا ہے، کھجور کھاتے ہوئے اعلان ہوا، پتا چلا کہ میدان گرم ہے، کھجور کھا رہے ہیں، آدھی کھجور ہے ہاتھ میں۔ اعلان سنتے ہی کہا کہ یہ آدھی کھجور جتنا کھانے میں ہمارے کو ٹائم لگے گا، اتنا ہی ٹائم میں ہم اگر میدان میں اتر جائیں اور شہید بھی ہو گئے تو اللہ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہمارے پاس اس کا الٹا ہے، اس کا الٹا ہے۔ میرے بھائیوں، کھانا تو کیسے بھی مل جائے گا، سونا تو کیسے بھی مل جائے گا، زندگی کی آرام اور راحت تو کیسے بھی مل جائے گی، لیکن ہمارا مقصد وہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد رمضان المبارک کے جتنی اہمیت ہم تراویح کو دیتے ہیں، جتنی اہمیت ہم نماز کو دیتے ہیں، جتنی اہمیت ہم روزے کو دیتے ہیں، جتنی اہمیت ہم رمضان کے مہینے میں کسی کے سامنے بات چیت کرنے سے پرہیز اور گریز کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تاک راتوں کا اہتمام کرتے ہوئے جو 83 سال کا آفر اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم تن من دھن فکر سب کچھ لگا دیں۔ یہ ہمارا ایمان کہنا چاہیے، یہ ہمارا ایمان بولنا چاہیے۔ ابھی موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اس میں جبریل امین اترتے ہیں اور پوری طریقے کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام نوجوانوں کو اور تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو، بچوں کو اللہ رب العالمین مبارک فرمائے اور سلامتی فرمائے، جن کو یہ موقع اللہ تعالی نے دیا ہے۔ ویسے میں آج اس سال کے ان تمام بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں کو مبارک بادی دینا چاہتا ہوں کہ ہر سال کے بنسبت اس سال بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو تراویحوں کو ماشاءاللہ اٹینڈ ہو رہے ہیں، ورنہ بس کسی طریقے سے نماز پڑھے 4 رکعت اور سنت پڑھے بغیر باہر، اور سوتے کب ہیں؟ وہی بیچارے تراویح پڑھنے والے جب نکلتے ہیں تو روڈوں پہ دیکھتے رہتے تھے یا تو چائے کی دکانوں میں دیکھتے رہتے تھے۔ تو مبارکباد ہے، اس سال بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ تراویح کے اہتمام کر رہے ہیں، اور اس کے اجر و ثواب قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے اپنے خالی دامن کو پھرتی اور بھرپائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور اللہ رب العالمین ایسی ہی نوجوانوں کی دلوں میں فکر عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کو نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک
اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے کے قدر اور ایسی فضیلت والی رات کسی بھی امت کو نہیں دیا، کسی امت کو نہیں دیا۔ ہم اور آپ مبارکباد ہیں ماشاءاللہ۔ میرے بھائیو، آؤ آگے بڑھو، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو ٹائٹ کر لو، کمر بستہ کر لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام لیلۃ القدر، جو آدمی، جو شخص لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے جستجو کرتا ہے، کھڑے ہو جاتا ہے، ٹائٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، کس کے ساتھ؟ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اس قدر والی رات کو حاصل کر لیتا ہے، پا لیتا ہے، اور اس کو لائق بناتا ہے اپنے آپ کو، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہو سکتا ہے ہم سب گنہگار کے پتلے ہیں، لیکن اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اور کون سے بندے؟ بڑے دودھ کے جیسے صاف شفاف بندے نہیں، گناہگار بندے ہیں، لیکن ہیں ہم سب تیرے بندے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ قبول فرما لے میرے مالک، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس رات کو پا لیتا ہے اور اپنی ساری فکر کے ساتھ، انہماک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس میں کون سے گناہ ہے فکس نہیں کیا ہے، تیرے 2-3 گناہ معاف کروں گا، فلاں گناہ معاف نہیں کروں گا، فلاں گناہ معاف نہیں کروں، فلاں گناہ معاف نہیں کروں، نہیں، مجموعی طور پر اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ نے کہا اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہماری زندگی کے اندر کتنے سارے لوگوں کو ہم نے دل دکھایا ہے، کتنے سارے لوگوں کو لپڑ اور جھپڑ مارے ہیں، کتنے سارے لوگ ہم سے ٹوٹ چکے ہیں، کتنے سارے لوگ اسی طریقے سے ہم سے نفرت اور ناراضگی کے عالم میں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر آپ کو علم ہے تو آپ جا کر کے کہیں کہ اللہ کے بندے میری غلطی تھی، معاف کر دو، اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا، اور یہ قدر والی رات آپ کے لیے فائدہ مند بن جائے گا۔ اگر کوئی آدمی آپ سے اس طریقے سے کٹے ہوئے ہیں تو ان سے جا کر کے کہو اللہ کے بندے مجھے معاف کر دو، ہوا تھا ہو گیا، مزہ مامزہ، اب تو مجھے معاف کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بھی اس کی عوض میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو کوشش ہونی چاہیے میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنے پچھلے گناہوں کے بارے میں پلٹ کر کے دیکھیں تو گناہوں کا ڈھیر نہیں، گناہوں کی پہاڑ ہیں، لیکن وہ گناہ ہماری اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے، ہمارے اپنے آنکھوں سے نہیں دکھ رہی ہے۔ تو لہٰذا جو چیز نہیں دکھ رہی ہے وہ بھی، اور جو دکھ رہی ہے ہمارے آنکھوں میں وہ بھی، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ رب العالمین معافی کے لیے اور بخشش ہی کے لیے اتنی بڑی رات اللہ نے آپ کو دیا ہے، اتنی بڑی رات دیا ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، نا قدری مت کرو۔ سو لیے بہت، اب جاگنے کی کوشش کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مومن بیچارے جو ہوتے ہیں تڑپ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں،
ہر آدمی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بستروں کو اور اپنے گدوں کو، نرم اور گرم گدوں کو کیا کرو، ذرا دور کر دو، اپنے پہلو کو اس سے الگ کر لو. نہیں سوئیں گے ہم، نہیں سوئیں گے اب یہ چند دن. کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے، توبہ کریں گے، اپنے دل کو ہم رلائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. توبہ اور معافی، قرآن مجید کی تلاوت، بار بار ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا، اپنی پچھلی غلطیوں کو، پچھلی رنجشوں کو، خلیش کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہونا، اور یہ کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دو میرے مالک. اگر آپ سے تناؤ رکھتے ہوئے کوئی آدمی گزر چکے ہیں، وہ قبرستان کے اندر مدفون ہیں، کہو کہ اللہ فلاں آدمی گزر گیا ہم سے اور ان سے تعلقات کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اے اللہ اب تو گزر چکے ہیں، میں زندہ ہوں، اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے اور تو مجھے بھی معاف کر دے. کہو نا جی، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کرنا پڑے گا، آپ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع جو دیا، یہ آفر دیا، بڑے عظیم ہے. تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی درگزر کر دیتا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں جانتے ہوئے انجانے میں جان بوجھ کر اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ ہم سب تیرے دربار میں سربا سجود ہو کر کے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی چاہتے. اللہ تو ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے. بارک اللہ. میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دیکھو، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قدر والی راتوں سے لگاؤ رکھتے تھے. محبت کا تقاضا دیکھو، محبت کا بھی ایک تقاضا ہونا چاہیے، جستجو اور فکر ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر، جب رمضان المبارک کے آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. اللہ اکبر. 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا، ابھی جیسے شام سے مغرب کے بعد سے آخری عشرہ داخل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آخری عشرہ داخل ہو رہا ہے جی. وہ عشرہ جس عشرے میں قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا، جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی قدر والی رات. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، برتھ ڈے مناتے ہو، ذرا دونوں آنکھوں سے دیکھ کر کے دل میں احساس پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے راتوں میں جاگ کر کے دونوں ہاتھوں سے گھر کے پوری فیملی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کاٹ ڈالتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ رات دیا ہے ان تمام راتوں میں، تمام سال کے راتوں میں افضل. آپ کہتے ہیں نا سالگرہ مناتے ہیں، مناؤ نا، ہمت ہے، آگے بڑھو. یہ سال بھر کی ایسی رات ہے، وہ رات کے اندر اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. تو آگے آئیے اور بڑھائیے ہاتھ کو، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجئے. ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شد میزرہ، آپ اپنے تہبند کو ٹائٹ کر لیتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے لیے لوز کر لیتے، ذرا اچھا کھائیں گے بول کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے ٹائٹ کرتے تھے کہ پوری رات ہم جاگیں گے جی. شد میزرہ، اپنے تہبند کو جو پہنتے تھے، ناڑا ہو چاہے لنگی ہو، اس کو ٹائٹ کر لیتے تھے. یہ کس کا عمل ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی کا عمل ہے، ہمارے اور آپ کے نبی کا عمل ہے. ہمارے پاس کرتا اور پاجامہ کھول کے جھاڑے تو گناہ، اتنے بڑے گناہ گریں گے پتھروں کے جیسے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے اگلے سارے پچھلے سب گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، ایک بھی گناہ نہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے دودھ کی طرح صاف کر دیا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں شدّ میزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رات کے لیے آپ اپنے آپ کو کمر بستہ ہو جاتے تھے، ٹائٹ کر لیتے تھے۔ ایک بات، دوسری بات کیا ہے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری کے پوری رات جاگتے تھے۔ ایسا نہیں ہے میرے نوجوانوں، سن لو، بڑی مشکل سے 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھے، اس کے بعد نکل گئے۔ اگر ہم اور آپ اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مانتے ہیں اپنے اندر، نبی کا آئیڈیالوجی بننا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو آپ کے لیے حق بنتا ہے، ہم سب کے لیے حق بنتا ہے وَأَحْيَا لَيْلَهُ کہ پوری کی پوری رات جاگیں۔ اور جاگتے ہوئے میں نے کہا تھا نا، یہ طاق رات ہے، بات رات نہیں ہے، باتوں میں نہیں، عبادتوں میں، ذکر و اذکار میں۔ ماں باپ کے لیے دعا کرو، بھائی بہن کے لیے دعا کرو، اپنے آپ کے لیے دعا کرو، اپنے دادا اور دادی کے لیے دعا کرو، اپنے نانا اور نانی کے لیے دعا کرو، مسجد والوں کے لیے دعا کرو، اپنے شہر کے لیے دعا کرو، پوری دنیا پورے امن عالم کے لیے دعا کرو۔ کوئی پیسے نہیں لگتا، کوئی ڈیزل اور کوئی پٹرول جلنے کا نہیں ہے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے ان کا نام لے کے دعا کرو کہ اے مولا کریم پاک پروردگار، وہ مجھ سے دشمنی ضرور کرتا لیکن میں ان سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے دل کو بدل دو، ان کے کاروبار کو بھی بہتر کر دو، ان کے دنیا کی زندگی بہتر کر دو، ان کی آخرت کی زندگی بھی بہتر کر دو۔ میں نے اس سے پہلے ایک حدیث بتائی تھی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کوئی دوست اپنے دوست کے بارے میں غائبانہ طور پر، آپ کا کوئی دوست حیدرآباد میں ہے، کوئی دلی میں ہے، کوئی بامبے میں، کوئی سعودی عرب میں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، آپ اس مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر یا جہاں کہیں بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عبداللہ میرا دوست ہے، اللہ تو ان کو معاف فرما دو، ان کے بخش دو، اللہ ان کی زندگی کو فارغ البالی بنا دو، اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دعا قبول کرے گا۔ جو آدمی بظاہر الغیب اپنے دوست کی غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مستجاب دعات بناتا ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایسا تھوڑا ہے آپ کو کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے وہ کر دیا، ماشاءاللہ مبارک اللہ تبارک اللہ بول دیے، ختم زبان سے۔ آپ کا ایسا دوست، ایسا بھائی ہے جو آپ سے ملاقات بہت دنوں سے نہیں ہوئے ہیں اور آپ ان کے بارے میں دعا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہے کوئی دل والا، ایسا ہے کوئی جگر والا جو اپنے دوست کے بارے میں بظاہر الغیب، غیب کے عالم میں غائبانہ طور پر دعا کرتا؟ تو میرے بھائیو ایسی رات ہیں، ایک ایک چن کر کے، اور میں تو کہتا لکھ لو، لکھ کر کے اپنے سامنے رکھو کہ آج کی رات میں ہمیں اتنے بھائیوں کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ملے گا، ایک ایک آدمی کے لیے آپ دعا کریں گے، جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، دنیا کے بارے میں، آپ کے پاس ٹائم ہی بس نہیں ہوگا، ٹائم نہیں بس ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے، آپ کیا کرتے تھے؟ وہ احیا لیلہ، پوری کی پوری رات جاگتے تھے۔ اور یہیں پر نہیں، ایسا تھوڑا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ اچھا دروازہ بند کر لو جی، اچھا سو جاؤ، میں مسجد کو جا رہا ہوں۔ کیا کرتے میڈم کو؟ اچھا بند کر لو، دیکھو جتن سے میں ذرا مسجد جا رہا ہوں، ذرا جاگ کے آتا ہوں۔ کیا آپ اپنے گھر والوں کو ٹھیکا لیے ہیں جنت میں لے جانے کا؟ کیا آپ کریں گے تو سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دیکھو، آپ کیا کہتے تھے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، نہیں سب جاگنا ہے، کسی کو سونا نہیں ہے، کسی کو سونا نہیں ہے، سب جاگنا ہے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت ہی اتنی ہے
ایک رات اگر آپ کو مل گئی، اللہ کا فضل اور اس کے کرم سے 83 سال 83 ایئر کا ثواب آپ لے کے اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ میرے بھائیوں، اتنی لمبی اور اتنی لمبی مدت کی جو اجر اللہ نے رکھا ہے، اگر ہم نہیں حاصل کر سکے تو اب ہم سے زیادہ کوئی محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من حرمہ، کہ جو آدمی اس کی قدر اور اس کی برکت سے محروم ہو گیا تو گویا کہ سارے خیر کے کاموں سے وہ محروم ہو گیا، سارے کے سارے خیر کے کاموں سے وہ محروم ہو گیا۔ اب رات میں جاگنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں، کوئی قسم کی پرابلم نہیں، کوئی قسم کی انرجی نہیں لگتی، بس آپ آئے، جاگے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، درود پڑھتے رہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پتہ چلا ان لفظوں کو؟ آپ یہی سمجھے ہوں گے ارے یہ تو کئی مرتبہ کتنے سارے مولوی بول چکے ہیں۔ مولوی کا بولنا بڑی بات نہیں ہوتی، آپ کی زبان سے بولنا ادا کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ مولوی بولتے ہیں لیکن آپ کی زبان سے ادا کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایسے جملے اگر آپ کہیں گے تو بعض جملوں سے کیا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں آپ کے لیے کھجور کا درخت لگاتا ہے۔ بعض جملے ایسے ہیں جو زمین سے لے کے آسمان تک نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا آدمی محنت کرے تو ایسا ہو سکتا، لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں سے یہ سب جملے اور یہ سب استغفار کے، دعا کے کلمے ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ طاق رات کیا کوئی خاص رات ہے؟ طاق رات کیا کوئی خاص رات ہے؟ جی ہاں، طاق رات آج کل لوگوں میں کوئی خاص رات ہے۔ جیسے کہ 27ویں کو لوگ فکس کر دیے ہیں، جیسے کہ فطرہ فکس کیے کہ نہیں؟ فطرہ اپنی جیب سے، اپنی مرضی سے، رمضان بھی اپنی مرضی سے، قرآن مجید کی تلاوت اپنی مرضی سے، کہیں شبینہ، کہیں پر ربینہ، کچھ نہ کچھ لگا کر کے رکھے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کیا ہے جی؟ سب اپنی مرضی سے، تو گویا کہ جنت بھی اپنی مرضی سے چلے جاؤ گے؟ نہیں، بھول جاؤ یہ سب چیزوں کو۔ میرے ساتھیوں، طاق رات کوئی خاص رات نہیں، اور مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس امت میں اختلاف اور جھگڑوں کی وجہ سے ساری مصیبتیں آئی ہیں۔ اب جہاں پر بھی دیکھو جھگڑے، جہاں پر بھی دیکھو تیری میری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ظاہر کر دی گئی تھی لوگوں میں بتا دیں گے طاق رات کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، قدر والی رات کے بارے بتا دیں گے۔ جیسے نکلے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، یہ لڑائی ہی تو سارے کچھ ہوتے پرابلمس نا، لڑ رہے ہیں دو آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جو آپ نکلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھلوا دیا۔ نہیں، اب اس کو بتانا نہیں، ابھی سے لڑائی جھگڑی شروع کر دیے تو آخر تک کیا کریں گے؟ یہ اب بتانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان۔ رمضان کے مہینے میں اس کو کیا کرو؟ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ یہ خاص نہیں ہے، 27ویں کو فکس کر دینا یہ ہماری جہالت ہے۔ 27ویں طاق رات کو فکس کرنا میرے بھائیوں، نوجوانوں اور خواتین، بچوں، یہ جہالت ہے۔ آج کے بعد سے لے کے آپ کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ہمارے لڑنے کی وجہ سے نبی کے دل سے وہ بات اٹھا دی گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ڈھونڈنا ہے۔ تحروا لیلۃ القدر، کہا تلاش کرو، ڈھونڈو۔ اور بعض روایت میں ہے کہ التمسوہا، آدمی تلاش کرتا ہے، ڈھونڈو کا، ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ طاق رات خاص نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا پہلے سے لے کر
21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یہاں تک تو ٹھیک رہتے ہیں، 29ویں رات کو کیا کرتے ہیں؟ اس کا آفر ختم ہو گیا، ختم، اب کوئی بھی نہیں جاتے بھائی، آفر ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ جتنے بھی راتیں ہیں آخر تک ساری راتوں کو ڈھونڈنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ 27ویں کو فکس کر کے اور اس دن جاگ لیں اور آپ یہ محسوس کریں کہ ہم نے طاق رات پالی ہے، قدر والی رات ہم نے حاصل کر لی ہے، یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے کتنا عظیم موقع دیا ہے اور کتنا پیارا سنہرا موقع دیا ہے۔ ان راتوں سے میرے بھائیوں فائدہ اٹھاؤ، ان راتوں سے کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روو، گڑ گڑاؤ اور نبی والا عمل کرو، جیسا کہ نبی نے حکم دیا ہے، نبی نے کر کے بتایا ہے، نبی نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ جاگا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب اب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی فضیلت ضرور حاصل ہوں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھ لینا، اس مہینے کے اندر اس آخری عشرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا بھی اہتمام کی ہے، لہذا جس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے آج مغرب تک مسجد میں آ کر کے یہیں رات گزار کر کے اور پھر اسی طریقے سے آخر تک اپنی معتکف گاہ میں وہ بیٹھیں، اللہ سے دعائیں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ میرے بھائیو پھر 1 سال کی زندگی اگر ہمیں ملے گی تو رمضان پا سکتے ہیں، ورنہ نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے الحمدللہ اور ثم الحمدللہ آخری عشرے کے ساری فضیلتیں وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ مسجد میں ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور ان کو طاق رات نہیں، ہر رات آخر کو ان کو مل جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہ محنت اور جستجو کرے تو ضرور وہ رات اس کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے رمضان کے ایام میں جو روزے کی حالت میں کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اس کی دفاع کے لیے، اس کو ختم کرنے کے واسطے، اس کو مٹانے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو بھی مشروع قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر ساعًا کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرہ 1 سا ہے، اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوا کرتا ہے، 2.5 kg۔ لہذا میرے بھائیوں گھر کے تمام افراد کی طرف سے، گھر کے تمام افراد چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، بڑا ہو بوڑھا ہو، بچہ ہو بچی ہو، ماں باپ ہو، سب کے طرف سے اس کے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ذمہ دار کی طرف سے سارے لوگوں کو فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ جی کون سا فطرہ ادا کریں گے آپ؟ کیسے فطرہ ادا کریں گے؟ فطرے میں بھی خطرہ کر دیا لوگوں نے، فطرے میں بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اعلان ہوتا ہے، پیپروں میں نکلتا ہے، کہیں پر 52 روپے، کہیں پر 80 روپے، کہیں پر 100 روپے، کہیں پر 120 روپے۔ یہ قانون، یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دیا؟ کیا قرآن اور حدیث کو آپ نے اپنے مٹھی میں لے رکھا ہے؟ بھائی دنیا والوں کو مٹھی میں لیا، خاندان والوں کو مٹھی میں لیا، اپنے آپ کو ساری چیزوں کو مٹھی میں لیا۔ اللہ کے واسطے، اللہ را دین اسلام کو، شریعت کو اپنے مٹھی میں لینے کی کوشش نہ کرو، دین اسلام کو اپنے مٹھی میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ جیسا اسلام کی حقانیت ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اس میں پڑھے لکھے ان پڑھ سارے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ میں ایک بات بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اسلامی ساتھی اور بھائیوں، فطرہ جو آپ اناج، جو جنس کھاتے ہیں آپ، اس میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو اناج، جو جنس کھاتے ہیں اس میں سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ آپ اگر الحمدللہ سال بھر راشن ہی کی چاول کھاتے ہیں تو آپ کو وہی چاول اگر 2.5 کلو ادا کر دیے تو آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ 50 کلو روپے چاول کھاتے ہیں تو وہ 50 کلو روپے چاول کا 2.5 کلو اناج آپ کو ایک آدمی کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھی اونچی کوالٹی کی چیز کھاتے ہیں تو جو چیز، جو جنس، جو اجناس آپ کھاتے ہیں، اشیاء، وہ اشیاء میں سے 2.5 کلو 2.5 کلو آپ کو ادا کرنا ہے۔
اور جو لوگ کہتے ہیں 50 روپے 30 روپے 100 روپے، میرے بھائیو اسلام نہیں کہتا، اسلام مکمل ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اب مولویوں کے اوپر سے اسلام کو مکمل مت کرواؤ، منبر و محراب سے اور مساجد کی طرف سے اعلان مت کرواؤ۔ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اس سال کا فطرہ کیا ہے؟ کیا 2022 میں اسلام کچھ لیٹسٹ ورژن آیا کیا؟ یہ کوئی گوگل ہے، کوئی یوٹیوب ہے کیا کہ ہر سال کچھ اپڈیٹ ہوتے رہتا کہ سال کے اپڈیٹ میں کیا ہے؟ ذرا عقل پیدا کرو مسلمانوں، زندگی ختم ہو رہی ہے، قرآن و سنت کے بارے میں اتنا نالج اگر نہیں ہے یا کوئی بولتا ہے تو اس کو جواب اگر نہیں دے سکتے تو آپ کی محرومیت ہے، آپ کی زندگی پر تپ ہے، افسوس ہے۔ اس لیے کہو کہ میرے نبی نے بیان کر دیا ہے سان ایک سا ہے، تم کون ہوتے ہو فطرے کو فکس کرنے والا؟ اس لیے یہ سب غلطیاں مت کرو۔ یا اگر آپ سستا ڈھونڈتے ہیں تو میں بتا دوں گا کہ سستا بار بار اور مہنگا ایک بار۔ جی سستے میں کیا ہے؟ فلاں مسجد، ہاں وہاں پر اتنا ہے۔ دو بھائی کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ لیکن آپ کا فطرہ ادا نہیں ہو رہا، خطرے میں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرو، ان باتوں کی جو ہے اپنے دلوں میں جگہ دو۔ یہ خالص کتاب و سنت کی باتیں ہیں، کوئی قسم کی مکس، کوئی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا، مفتی صاحب نے کہا، امام صاحب نے کہا، علامہ صاحب نے کہا، میں کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات اس کی ہے اور محمد رسول اللہ کی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس لیے اب ایسی بات نہیں فلاں مسجد میں اتنا کا، فلاں مسجد میں اتنا کا۔ اللہ کے بندو، ہزاروں روپے، 50 60 لاکھ روپے آپ کپڑوں میں لگا سکتے، لیکن وہ کپڑا آپ اپنے لیے، لیکن اگر فطرہ آپ صحیح سے ادا کریں گے تو وہ فطرہ آپ کے گناہوں کو مٹائے گا، آپ کے رہے سہے غلطیوں کو دور کر دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے اس میں ڈنڈی مت ماریے اور ڈنڈی ماروں کے حملے میں اس کا شکار مت بنیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے موقع اور محل سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ سب کو اس پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قدر والی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اعتکاف جو بڑا ہی مبارک چیز ہے اس کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو فطرہ جو ایک مسنون عمل ہے، مسنون طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العالمین اس کا بھی صحیح نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔